قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے باقی احکامات بتائے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی روک تھام ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کیا ایمان لے آئے، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کبھی کوئی فاسق آ جائے خبر لے کر، بنبأ، خبر لے کر، سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے فتبینوا، اسے کہو کہ وہ تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں خبر لے کر آیا ہے، تبینوا، پہلے اسے کہو کہ اس کے اوپر اس کو واضح کرو، تمہیں کس نے بتایا ہے، کہاں سے یہ بات آئی ہے، کیسے نکلی ہے۔ اگر تم اس کو وہیں ظاہر کر دو تو یہ جھگڑا اسی وقت کیا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک درد ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس آتا ہے، گھروں کے اندر عورتیں ہوں یا مرد، تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے تمہارے خلاف کیا کی ہیں، باتیں کی ہیں۔ اب ہم فلاں آدمی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اس خبر والے کی خبر پہ یقین کر کے اس آدمی کی نفرت ہم اپنے دل میں کیا رکھ لیتے ہیں، اس سے بول چال بند، اس سے لین دین بند، اس سے ہمدردی ختم، اس سے دشمنی شروع۔ ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے پنپ رہے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق انہی باتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اپنے گھروں کو ان جھگڑوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان نفرت سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس آیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یاد رکھو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فاسق آدمی، بنبأ، کوئی بھی خبر ہو، فتبینوا، پہلے اسے کہو کہ اس بات کو کیا کرو، ظاہر کرو۔ اب ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بات بتائی ہے لیکن میں اس آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے وہ یہ بھی کہتا ہے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں لیکن آپ نے میرا نام، اب وہ ہمارا ہمدرد بن جاتا ہے۔ اب ہم بھی ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا خیر خواہ ہے، اب ہم اس کے نام کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے، میں نے وعدہ لیا ہے کہ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اصل میں وہ جڑ جو ہوتا ہے وہی آدمی ہوتا ہے جسے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تبینوا، اس کو کیا کرو، ظاہر کرو۔ ہم اسے کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ آپ خود سمجھیں کہ جب آپ قرآن مجید پر کو چھوڑیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو آپ کے گھروں سے سکون کیا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ اگر اسی وقت ہی آپ تبینوا، ظاہر کر دیتے، تو جھگڑا کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ سامنے والا آدمی کہتا میرے منہ پہ لے آؤ، میں نے تو بات نہیں کی ہے، تو اسی وقت بھانڈا کیا ہو جاتا، پھوٹ جاتا۔ اب آپ اسے کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا، اب وہ سارا دن پریشان ہے، کس نے کہا ہوگا، وہ اس پہ شک کرے گا، اس پہ شک کرے گا، اس سے کلام چھوڑ دے گا، اس سے کلام چھوڑ دے گا، یعنی وہ بھی بے چین، آپ بھی بے چین۔ اس لیے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، اس کے نام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسقن، وہ آدمی فاسق ہے جو کسی کی بات آپ کو بتانے آیا ہے لڑوانے کی غرض سے، تو وہ مومن تو نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ کیا سوچتا ہے، خیر بہتری سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تبینوا، ظاہر نہ کیا، تو ایک دن تمہیں پریشان ہونا پڑے گا۔ جب تمہیں حقیقت سے آشنا ہوگے، اس وقت تم ندامت کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جب صبح ہوگی، جب یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہوگا، ظاہر ہو جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ سوائے اس کے کہ تم اس پر کیا کرو گے، ندامت کرو گے۔
دوسرا، اگلی آیت کے اندر اس سے 2-3 آیتیں چھوڑ کر آگے والی آیت ہے آیت نمبر 11، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ حجرات کی اللہ 6ٹھی آیت ہے۔ آگے 11ویں آیت پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، مسخرہ نہ کرو، کسی کی قومیت کی بنا پر کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، آپس میں کسی کے سامنے اگر آپ کی محفل میں کوئی ہو اس کے ساتھ مذاق نہ کرو، مسخرہ پن نہ کرو، ان یکونوا خیرا منہن، تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ تم ان کے لیے، ہو سکتا ہے وہ تم سے کیا ہو، بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو عند اللہ وہ آپ سے کیا ہو، بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتیں بھی گھروں کے اندر محفل کے اندر ایک دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورت ان سے کیا ہو، بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ناموں کو بگاڑ کے نہ پکارو، جو اس کا نام ہے اسی نام کے ساتھ پکارو، ان کے القاب کو بگاڑ کر اگر تم اس کا نام لوگے تو اس کے دل میں تمہارے لیے کیا ہوگی، نفرت ہوگی۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، کسی آدمی کا درست نام پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، ہم نے ان کے اپنے کیا رکھے ہوئے ہیں، القاب، کسی کا نام کچھ ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ مشہور بھی اسی لقب سے ہے، حالانکہ وہ جو لقب ہم نے اس کے ساتھ لگایا وہ برا ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق، اللہ تبارک و ارشاد فرمایا بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق و فجور کرتے ہو۔ ومن لم یتب، اگر تم نے ان کاموں سے توبہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو تمہارا شمار کن میں سے ہو جائے گا، ظالموں میں۔ اسی طرح اسے اگلی آیت پڑھیں گے آیت نمبر 12 تو اللہ تبارک و ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھیں قرآن مجید آپ کے اگر ہم ان آیتوں پر عمل کر لیں تو ہمارے گھروں سے جھگڑے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے جہاں اور اصلاح کی ہے وہیں گھروں کی بھی کیا کی ہے، اصلاح کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کیا لے آئے، ایمان لے آئے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، گمان نہ کرو، بدگمانی نہ کرو کسی کے لیے۔ یہ 2 آدمی ہیں وہاں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ آخر وہاں بات کیا کر رہے ہیں، اللہ تبارک ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، یہ وہاں کیوں کھڑا تھا، یہ کس لیے آیا ہے، یہ وہاں کیوں ہے، یہ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو مومن کے لیے تو مومن کا حق یہ بنتا ہے ظن المومنین خیرا، جب بھی وہ گمان کرے تو بہتر گمان کرے کسی کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اجتنبوا، بچو ان سے، یہ زہر ہے، اگر یہ بیماری تمہارے ذہنوں کو لگ گئی تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے، پھر ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، ہر آدمی کے خلاف تمہارا گمان غلط ہو جائے گا۔ دوسرا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو کسی کا، جاسوسی نہ کرو، کان لگا کر کسی کی باتوں کو سنو نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، جب تم ایک دوسرے کے پیچھے غیب تمہارے سامنے نہ ہو، غیبت نہ کرو کسی کی عیب جوئی بیان کرتے رہو، پیچھے سے دوسرے کو باتیں لگاؤ کہ یہ فلاں آدمی تو اس طرح ہے، فلاں آدمی اس طرح۔ اللہ تبارک ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ ایحب احدکم، حدیث میں آیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، میں اس عیب کو لوگوں کو بتا رہا ہوں، واقعتاً وہ عیب موجود ہے، اگر میں کسی دوسرے آدمی کو بتاتا ہوں تو کیونکہ یہ سچ ہے، اب یہ سچ ہے تو کہ گناہ بھی نہیں ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، غیبت اسی، میرے اندر کوئی عیب ہے،
آپ میرے اس عیب کو دوسرے لوگوں کو بتاتے ہو، اگرچہ وہ سچ ہے پھر بھی یہ غیبت ہے۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تب یہ کیا بن جاتا؟ بہتان بن جاتا، تب یہ غیبت نہیں، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا کیا کھاؤ؟ گوشت کھاؤ، تم یہ پسند کرتے ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، جیسے وہ تم ناپسند سمجھتے ہو، اسی طرح غیبت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے اور رحم کا۔ اگر آپ ان گناہوں کے اندر پہلے سے ہیں تو آپ توبہ کر لیں، اگر آپ محفوظ ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اور معافی مانگیں، کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے بھی ثابت قدم رکھے۔ اگر ہم ان چند مفروضات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرائض بتائے ہیں، تو ان پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے گھروں سے جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ بالکل ختم ہو جائیں گے۔